बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं मदीहा अलमास खान और मैं हूं फैज़ान अहमद भट्ट। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। इस ब्रेक के बाद सबसे पहले आपको बताएं, खत का जवाब अब खत से ही दिया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सदर मुमलिकत से ना मिलने का फैसला सामने आया। इलेक्शन कमीशन ने सदर को जवाबी खत लिख दिया है। कौमी असम्बली आइन के आर्टिकल 58 के तहत तहलील की गई है। इस आर्टिकल के तहत इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाबी खत में इलेक्शन एक्ट में हालिया तरामीम का हवाला भी दिया है। खत से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास हुआ था और इस इजलास में अहम फैसले किए गए थे और आइनी और कानूनी टीम ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सदर से मुलाकात ना करने की तजवीज़ दी थी। सदर ने ना मिलने के फैसले को इजलास में मुत्फिका तौर पर यह किया था और कानूनी टीम ने बताया कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट के तहत इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का काम है। सदर मुमलिकत ने कल इलेक्शन के इनेकाद से मुताल्लिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा था और आज मुलाकात के लिए दावत भी दी थी। इंतखाबात के लिए सदर मुमलिकत से मुशावरत ज़रूरी नहीं है। आइनी और कानूनी माहिरीन का कहना है सदर मुमलिकत अपनी तरफ से इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते। कानूनी माहिर राजा खालिद एडवोकेट और याहिया फरीद के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त फैसला किया है। इलेक्शन एक्ट में तरामीम के बाद ये इलेक्शन कमीशन का ही इख्तियार है कि इंतखाबात कब करवाने हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदर मुमलिकत से मुलाकात गैर ज़रूरी है। इंतखाबात के मामले में इलेक्शन कमीशन को ही फैसला करना होगा। उधर अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की इलेक्शन कमीशन आमद चीफ इलेक्शन कमिश्नर से उन्होंने मुलाकात की। आम इंतखाबात से मुताल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी सफीर ने पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए अमरीका की हिमायत की यकीन दहानी कराई। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमाओं का इंतखाब करना पाकिस्तानी अवाम का काम है। पाक अमेरिका ताल्लुकात को मजीद गहरा और वसी करने के लिए अमेरिका पाकिस्तानियों के मुंतखब नुमाइंदों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत जारी है। चेयरमैन पीटीआई के वकीला ने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज के दलाइल अब भी जारी हैं। जी हाँ, और वकील इलेक्शन कमीशन के वकील ने चेयरमैन पीटीआई की अपील पर एतराज़ात उठा दिए हैं। कहा है कि मिस डिक्लेरेशन का केस है। इलेक्शन कमीशन के फॉर्म बी पर तहरीर करने के लिए मालूमात तो मुल्ज़िम ने खुद देना होती हैं। चेयरमैन पीटीआई ने कोई ज्वेलरी या गाड़ी तो डिक्लेयर नहीं की। रिटर्न में 4 बकरियां मुसलसल जाहिर की जाती रही हैं। इस बारे में मज़ीद डिटेल्स हम आपको मज़ीद भी अपडेट करेंगे। अहम केस है ये। इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत का सिलसिला जारी है। चेयरमैन पीटीआई के वकीला ने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज के दलाइल जारी हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन के वकील ने चेयरमैन पीटीआई की अपील पर एतराज़ात उठा दिए हैं और कहा है कि मिस डिक्लेरेशन का केस है। इलेक्शन कमीशन के फॉर्म बी पर तहरीर करने के लिए मालूमात तो मुल्ज़िम ने खुद देना होती हैं। चेयरमैन पीटीआई ने कोई ज्वेलरी या गाड़ी तो डिक्लेयर नहीं की। रिटर्न में 4 बकरियां मुसलसल जाहिर की जाती रही हैं। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा के खिलाफ समाअत मुलतवी हो गई है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत चल रही है। हाई कोर्ट से फैसला आने दें। सुप्रीम कोर्ट ने जेल में चेयरमैन पीटीआई को दी जाने वाली सहूलियात से मुताल्लिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच सरबराह तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत कर रहा है। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बेंच का हिस्सा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस में अदालती प्रोसीजर की खिलाफ वर्जी की है। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क से लगा हाई कोर्ट के जजेस की कोई वक़्त नहीं है। हाई कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। तोशाखाना केस ना कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर था, ना ही आज होना चाहिए था। हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत केस पर सुप्रीम कोर्ट का समाअत करना दुरुस्त नहीं। ये केस कानूनी तरीक़ेकार के तहत सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए था। कल सुप्रीम कोर्ट में ऐसे समाअत हुई जैसे फौजदारी कानून तब्दील हो रहा हो। किसी खास मुल्जिम को खिलाफ कानून रिलीफ देना गलत है। नहीं चाहते अदालतों को मखसूस नाम से पुकारा जाए। पाकिस्तान बार काउंसिल के अहदेदारों की मीडिया से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट
کے بینچز کے خلاف ہم پہلے بھی اعتراض کر چکے ہیں کہ یہ جو بینچز ہیں یہ ایک پارٹی کو فیور کر رہے ہیں اور شروع دن سے آج تک کر رہے ہیں. پی ٹی آئی چیئرمین کو سزا ہوئی ہے اور سزا وہ کاٹنے کے لیے جیل میں ہیں. چیف جسٹس صاحب نے پہلے بھی ڈیورنگ ریمانڈ جو کہ پروسیجر ہی نہیں ہے, پروسیجر کی جو وائلیشن ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف سے ہوئی گی, جا کے اسے ریمانڈ کے دوران وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ دی گئی, اس کا ریمانڈ ختم کر دیا گیا اور اسے صدر پاکستان جا کے کھانا بھی دے رہے ہیں. اپیل کا فیصلہ بھی ہائی کورٹ نے کرنا ہے, بیل کا فیصلہ بھی ہائی کورٹ نے کرنا ہے. پاکستان کی کون سی ہائی کورٹ اور سب آرڈینیٹ جوڈیشری ہے جو ان آبزرویشنز کی موجودگی میں آئیدر وے فیصلہ کر پائے گی؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان ہمارے لیے انتہائی معزز و محترم ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ادارے کا وقار بلند رہنا چاہیے. جو معاملات ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں ان میں انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے. ایک اور اہم معاملہ ہے خیرپور میں گھریلو ملازمہ فاطمہ قتل کیس میں ایک نیا موڑ سامنے آ گیا ہے. ڈاکو پیروں کی حمایت میں سامنے آ گئے ہیں. صحافیوں اور ورثاء کو دھمکیاں دینے لگے ہیں. جس نے پیروں کی حویلی اور پیروں کا نام لیا ان کی خیر نہیں. پیروں کی حویلیوں کی ہم خود حفاظت کریں گے. ڈاکوؤں نے ہاتھوں میں جدید ہتھیار اٹھا کر دھمکی آمیز ویڈیو بیان جاری کر دیا, جبکہ دوسری جانب پولیس نے دھمکانے پر فاطمہ کی والدہ کی درخواست پر پیر سید فیاض شاہ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. حویلی میں پولیس کے خلاف تقریر پر سرکار کی مدعیت میں بھی مقدمہ درج. پیپلز پارٹی رانی پور ٹاؤن کمیٹی کے وائس چیئرمین کو بھی مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے. جڑا مالا واقعے کے خلاف مزید 11 مقدمات درج. مقدمات توہین مذہب اور دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج کیے گئے. توڑ پھوڑ, جلاؤ, گھیراؤ, کار سرکار میں مداخلت کی دفعات شامل. 1000 سے زائد نامعلوم ملزمان بھی ایف آئی آر میں شامل ہیں. اب تک درج مقدمات کی تعداد 21 ہو گئی ہے. بیرسٹر علی ظفر اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے آفس کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. آپ نے براہ راست ملاحظہ کیا. ابھی آپ کو بتائیں کہ عوام کو دینے لگی ہے دہائی اور جان بچانے والی 25 اہم ترین ادویات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کر دیا گیا ہے. کینسر کے علاج کے لیے جو نئی دوا ہے لوریکا کی قیمت میں 8,46,000 روپیہ جو ہے مقرر کی گئی ہے. مختلف ٹیکوں, ملیریا اور انہیلر بخار کی گولیوں کی قیمتیں بھی بڑھا دی گئی ہیں. ڈریپ نے قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. غریب مریضوں کے لیے اب علاج کرانا ناممکن ہو چکا ہے. پہلے پیٹرول پھر بجلی, اب ادویات بھی بہت زیادہ مہنگی کر دی گئی. جان لیوا اور خطرناک مرض کینسر کے علاج کے لیے استعمال ہونے والی دوا لوریکا کی قیمت 8,46,000 کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. بھارت میں کمپنی کی یہی دوائی 2,90,000 میں مل رہی ہے. اس دوائی کی قیمت بنگلہ دیش, ترکی سمیت جنوبی ایشیا کی نسبت پاکستان میں سب سے زیادہ ہے. پاکستان فارماسسٹ لیگل فورم کے صدر نور مہر نے وزیر اعظم سے ادویات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹس دینے کا مطالبہ کر دیا. دمے کے مریضوں کے لیے استعمال ہونے والے انہیلر کی قیمت 1,390 روپے کر دی گئی. ہیپاٹائٹس کے علاج کے لیے ایک ٹیکے کی قیمت 10,275 روپے پر پہنچ گئی. ملیریا میں استعمال ہونے والی کلوٹرین کی قیمت 1,007 روپے مقرر کی گئی. عام بخار کے لیے استعمال ہونے والی پیراسیٹامول کی 20 گولیوں کی قیمت 192 روپے کر دی گئی. کینسر میں استعمال ہونے والی انجیکشن بوٹزیماب کی قیمت 17,513 روپے ہو گئی. انفیکشن کے علاج میں استعمال ہونے والی دوائی زیربیکسا کی قیمت 15,356 روپے کر دی گئی. ریگولیٹری اتھارٹی نے 25 ادویات کی قیمتیں بڑھانے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا. پہلے پیٹرول پھر بجلی, اب ادویات مہنگی کر دی گئی ہیں. جان بچانے والی ادویات مہنگی کر کے حکومت نے بہت ظلم کیا. اہم ترین ادویات کی قیمتیں بڑھانا مریضوں کو علاج سے محروم کرنے کے مترادف ہے. اس حوالے سے عوام کیا کہتی ہے, ملاحظہ کیجیے. آمدنی نہیں ہے, انکمنگ نہیں ہے, بل آ رہے ہیں, میڈیسن ہے, دوسری گھر کے اخراجات ہیں, بچوں کی ایجوکیشن کی پرابلم ہے, وہ ہم افورڈ نہیں کر پا رہے. جینا بالکل ہمارے لیے مشکل ہو گیا. اس سے بہتر ہے کہ یہ ہمیں مار دے. میں یہ ادھر میڈیسن پرچیز کرنے آیا تھا, لیکن جو 300-400 روپے لایا تھا, لیکن وہ مجھے پتہ چلا کہ وہ جو میڈیسن وہ ڈبل ریٹ پہ ہو گئی. جو پہلے 50 روپے کی ملتی تھی اب وہ 100 کی ہوگی, جو 100 کی تھی وہ 150 سے بھی اوپر چلی گئی ہے. دوائیوں کے ریٹ بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں. اب غریب بندہ جو دوائی نہیں لے سکتا. معیار تعلیم کی بہتری کے لیے اسکولوں کو اپ گریڈ کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے منظوری دے دی ہے. قابل عمل پلان طلب کر لیا گیا ہے. اپ گریڈ سرکاری اسکولوں کا نام پنجاب پبلک اسکولز رکھا جائے گا. نگران وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اسکولوں میں تدریسی اور انتظامی بہتری کے لیے اجلاس ہوا. متعلقہ حکام نے بریفنگ دی کہ پنجاب میں 216 سرکاری اسکولوں کو اپ گریڈ کیا جائے گا. ہر ڈویژن میں ایک گرلز اور ایک بوائز اسکول کو اپ گریڈ کیا جائے گا. ماڈل اسکول کے اساتذہ کے لیے لمپس اور
اور UMT میں ٹریننگ کا اہتمام کیا جائے گا. سرکاری اسکولوں کا تدریسی اور انتظامی معیار بہترین نجی اسکولوں کے برابر لایا جائے گا. اپ گریڈ اسکولوں کے لیے بہترین وزٹنگ ٹیچرز کی خدمات حاصل کی جائیں گی. عمارت، کلاس روم، لیبارٹریز کو اسٹیٹ آف دی آرٹ بنایا جائے گا. ابھی آپ کو خبر دیں کہ توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف PTI چیئرمین کی درخواست پر سماعت ملتوی کر دی گئی ہے. PTI چیئرمین کی سزا برقرار رہے گی. اسلام آباد ہائی کورٹ کل 11:30 بجے پھر سماعت کرے گی. اہم خبر ہے، ایک بار پھر سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے. توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف PTI چیئرمین کی درخواست پر سماعت ملتوی. PTI چیئرمین کی سزا برقرار رہے گی. اسلام آباد ہائی کورٹ کل 11:30 بجے اس کیس کی پھر سماعت کرے گی. واپسی پر آپ کو بتائیں، مہنگائی اور بجلی کے بلوں میں غیر معمولی اضافوں کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے. جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے گورنر ہاؤس کے باہر طویل مدت دھرنا دینے کا اعلان کر دیا ہے. کراچی سے حماد یوسف کی رپورٹ دیکھیے. صرف باتوں سے کام نہیں چلتا، وزیر اعظم قوم کو فوری ریلیف دلائیں. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے نگراں وزیر اعظم سے بجلی کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کم کرنے کا مطالبہ کر دیا. تاجروں کے احتجاج میں ہم شریک ہوں گے، جو اپنے احتجاج کے ساتھ ساتھ ان کی مشاورت کے ساتھ ہم انشاءاللہ گورنر ہاؤس کے دھرنے کو فائنل کریں گے، اور وہ دھرنا طویل مدت کا ہوگا اور اس مسئلے کو حل اب حکومت کو کرنا پڑے گا. حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ پورے شہر میں بجلی کے بلوں کے نام پر مہنگائی کا بم گرایا گیا ہے. آپ بتائیں، یہ مڈل کلاس کہاں جائے، یہ غریب لوگ کہاں جائیں، یہ کیسے اپنے بچوں کو پڑھائیں؟ بجلی کی قیمت میں جو اضافہ پچھلا کیا انہوں نے، اس کو فوری طور پر واپس لیں، پھر بیٹھ کر بات کریں. امیر جماعت اسلامی کراچی نے یہ بھی کہا کہ مہنگائی اور کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج میں تاجروں کا ساتھ دیں گے. کیمرامین عارف علی کے ساتھ حماد یوسف، نیوز کراچی. دفاع وطن کے ساتھ ساتھ پاک فوج عوام کی فلاح و بہبود اور انہیں ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کے لیے پیش ہے. فوج کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے ملک بھر میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں. اسلام آباد سے رپورٹ کریں گے جاوید بلوچ. دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں جاری. بھارت کی طرف سے چھوڑے گئے پانی کے باعث بہاولپور اور بہاول نگر کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے متاثرہ علاقوں میں میڈیکل کیمپ قائم کیے گئے ہیں. ان کیمپوں میں ڈاکٹر، نرسنگ اسسٹنٹ اور دیگر میڈیکل سٹاف شامل تھا، جبکہ مریضوں کو مفت علاج کے ساتھ ادویات بھی فراہم کی گئی. اس کے علاوہ سیلاب زدگان میں مفت راشن بھی تقسیم کیا گیا. پاک فوج نے میلسی، چشتیاں، منچن آباد اور ہیڈ سلمانکی کے علاقوں میں مقامی انتظامیہ کے تعاون سے سیلاب متاثرین کو محفوظ مقامات پر بھی منتقل کیا. مقامی لوگوں نے طبی امداد اور ادویات کی فراہمی پر اپنی فوج کا شکریہ ادا کیا. سیلابی صورتحال کے پیش نظر متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن جاری رہے گا. برکس کے سربراہی اجلاس میں رکن ممالک کے سربراہان نے دیگر ابھرتی ہوئی معیشتوں کو شامل کر کے اتحاد کا دائرہ بڑھانے پر اتفاق کر لیا ہے. آئندہ سال مزید 6 ممالک تنظیم کا حصہ بنیں گے. اجلاس کے بعد جنوبی افریقی وزیر خارجہ نے کہا کہ جنوبی افریقہ میں 3 روزہ برکس سربراہی اجلاس میں برکس کا دائرہ بڑھا کر دیگر ممالک کے اتحاد میں شمولیت پر اتفاق کر لیا گیا ہے. اتحاد میں شمولیت کے خواہش مند ممالک کے لیے طریقہ کار بھی سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے. برکس تنظیم میں برازیل، روس، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ شامل ہیں. تنظیم نے 4 ممالک سمیت سعودی عرب اور ایران کو بھی تنظیم میں شامل ہونے کی دعوت دے دی ہے. روس میں طیارے کے حادثے میں ویگز گروپ کے سربراہ پیگوزن سمیت 10 افراد ہلاک ہو گئے. امریکی صدر نے روسی ہم منصب کو حادثے کا ذمہ دار قرار دے دیا. روسی حکام کے مطابق طیارہ ماسکو سے سینٹ پیٹربرگ جا رہا تھا، جسے روسی دارالحکومت کے قریب ہی حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں تمام افراد ہلاک ہو گئے. امریکی صدر جو بائیڈن نے روسی ہم منصب پر الزام عائد کیا ہے کہ ویگنز گروپ کے سربراہ کی موت کے پیچھے صدر پیوٹن کا ہاتھ ہے. صحافیوں سے گفتگو کے دوران جو بائیڈن نے خدشہ ظاہر کیا کہ روسی صدر پیوٹن اس طیارہ حادثے کے پیچھے ہو سکتے ہیں. جو گایا کمال گایا، ہر گیت لاجواب، ہر دھن بے مثال. پاکستان کے معروف گلوکار، اداکار اور ہدایت کار سجاد علی 57 برس کے ہو گئے. انہوں نے لولیٹر منڈا تیرا دیوانہ ایک اور لو سٹوری میں اداکاری کے جوہر بھی دکھائے ہیں. مداحوں کی جانب سے اپنے پسندیدہ گلوکار کو سوشل میڈیا پر سالگرہ کی مبارکباد دینے کا سلسلہ جاری ہے. اس بلیٹن سے اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیں نیوز.